اور کوئی تم وصلت کا خیال تمہارے ذہن میں، کیا یہ سچ ہے؟ تو جناب خدیجہ کہتی ہے یقیناً یہ سچ ہے، یعنی آپ نے کہا بالکل یہ صحیح ہے. یہ بات اور ذرا مشہور ہو گئی تھی. جی ہاں جی ہاں، کیونکہ دو خاندانوں کے درمیان مراد. تو یہ سن کر حضرت صفیہ زیادہ خوش ہوتی ہیں، کہتے اتنی خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں سے نبی اکرم کا بھی پیغام تھا نا، وہ جانتی تھی کہ وہ بھی عاشق ہیں، یہ بھی عاشق ہے. اور عشق حقیقی یہ ہے جو معنویت اسپرچوالٹی کے ساتھ ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا ظاہر نہیں اٹریکٹ کر رہا. صرف ظاہر بھی یقیناً بہت حسین تھا، میں نے آپ کو حسن ظاہری کا بھی بتایا حسن جناب امام حسن کے ذریعے، تو یقیناً وہ اپنی جگہ. اور پھر یہ بتاتے ہیں یہاں پر واقعے میں ہے کہ جناب صفیہ جب مطمئن ہو جاتی، گفتگو ہو جاتی ہے، تو جناب خدیجہ ان کو بہت سے تحائف دیتی ہے، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اللہ کرے ہماری عادتیں بھی انشاءاللہ ایسی ہوں، ہم بھی مہمان نواز ہوں جس طرح حضرت خدیجہ مہمان نوازی کر رہی ہیں. اور جاتے جاتے جناب صفیہ کو سینے سے لگا کے حضرت خدیجہ نے کہا یا صفیہ باللہ علیک، یعنی تجھے خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اے صفیہ اعنتنی علی وصال محمد، اے صفیہ تجھے خدا کی قسم دے کے کہتی ہوں مجھے محمد سے ملانے میں میری مدد کر، یعنی میری ہیلپ کرو اور یہ کام ہو جائے، اور انشاءاللہ خدا اس کام کو آگے بڑھائے. اور جناب صفیہ خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے پاس جاتی ہے، جا کر بتاتی ہیں، اور اس انداز سے جو ہے یہ کام آگے بڑھتا ہے، جس کو انشاءاللہ کیونکہ مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ وقت اپنے اختتام کو ہم آگے جاری رکھیں گے. جی میرے خیال میں ویورز کے لیے بھی یہ بات کافی حد تک سبق آموز ہوگی، اور وہ بھی اس سے میسج لیں گے کہ اسپاؤس سلیکشن کے وقت کن چیز کو اور اسپاؤس کی کن کوالٹیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہی تھا خدیجہ کا کردار جو ہماری زندگیوں پر بہترین طریقے سے لاگو ہو سکتا ہے. اگلے ہفتے ملیں گے، سیم چینل سیم پروگرام. خدا حافظ. من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم. ہرا سے کربلا تک کا سفر جاری و ساری ہے، اور ہم اس سفر میں اپنی زندگی سے ریلیٹڈ ہر پوائنٹ کو، ہر چیز کو، ہر میسیج کو حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جہاں جہاں ہمیں جون سی بھی بات استفادے کے لائق لگتی ہے، ہم اس سے اپنے لیے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ پہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی چلوں کہ جو چیز ہم لوگوں کو بہت زیادہ اپنی روٹین میں یا زندگی میں اذیت کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ بغیر گناہ کے شادی نہیں کر پاتے. اور شادیوں کا جشن جو ہوتا ہے، شادیوں کی جو سیلیبریشن ہوتی ہے، یا جو نکاح یا انگیجمنٹس کے وقت ہمارا جو سیلیبریشن کا انداز ہوتا ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ اذیت دیتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں بہر صورت کسی نہ کسی گوشے میں حرام چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ الہی دعوت ہم بہترین انداز میں نہیں کر پاتے. اور زندگی خدیجہ سے بھی آج ہم درس لیں گے اسی اعتبار سے، اور اسی مقصد کو لیتے ہوئے ہم نے آج پھر دعوت دی ہے راضیہ بتول نجفی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ.
جی، جس طرح ابھی میں نے بات کی کہ ہماری سیلیبریشن اسپیشلی شادی کی یا انگیجمنٹ ہو گئی یا امام زامن کی بھی رسم کی جاتی ہے یا پھر صرف ایک نکاح کا بھی فنکشن ہو جاتا ہے، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کوئی جس طرح جناب خدیجہ کی زندگی بہت لگژری تھی، اور آج بھی ہر انسان چاہتا ہے کہ ایسی سیلیبریشن ہو کہ یاد رہے سب کو، ایسا فنکشن ہو کہ جو کبھی نہ بھولے اور بہت اچھا ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اسلام بھی ہو اور وہ بہت زیادہ ایسا ہو کہ اس میں حرام نہ آئے. صحیح. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح ہم جناب خدیجہ سے اس چیز کو لے سکتے ہیں، یا ان کی زندگی یا ان کا خطبہ عقد کیسا تھا یا ان کا نکاح کیسا ہوا، یہ وصال جو خدیجہ اور رسول کے درمیان ہوا، اس کو کس طرح سے آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین. آپ نے بہت پیارا مقدمہ بولا اور بہت پریکٹیکل پوائنٹس. میں بھی اکثر یہی گویا کہوں گی، میرا شکوہ بھی یا میری فریاد بھی یہی ہے کہ شادی مسلمانوں کے لیے ایک عبادت ہے، ایک سنت نبوی ہے، لیکن آج کل عملاً مسلمانوں کے درمیان شادی ایک مظلوم عبادت رہ گئی. عبادت سے زیادہ بالکل ہاں بالکل نہیں، مظلوم ہے بیچاری، ہے تو عبادت لیکن اس قدر مظلوم. جبکہ دوسری جو کچھ مذاہب ہے اس میں شادی اس طرح سے عبادت نہیں ہے جس طرح ہم میں ہے. مثلا جو مشہور ہے، معروف ہے، وہ کرسچینٹی کے متعلق کہ کرسچنس کی جو بیس ہے، اگر آپ ان کی جو اساسی جو عقائد ان میں آپ دیکھیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عورت سے جتنا آپ دور رہیں آپ اتنا پاک سے پاک تر، خدا سے قریب تر ہوتے جائیں گے. عورت سے دوری، جی ہاں. اور اسی لیے پاپس ننز جو ہے وہ شادی نہیں کرتے. آپ نے کبھی سوچا ہے اس پہ؟ یعنی بہت کم لوگ سوچتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ اچھا اگر میں شادی نہیں کروں گی تو میں پاک ہو جاؤں گی. ایون عورت سے دوری، مرد سے دوری، اور تو ننز میں بھی ہے. تو خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی کوئی ایسی چیز. جی ہاں، افسوس کے ساتھ، کیونکہ یہ صحیح الہی دین نہیں رہے، ان میں خرافات آ گئی اس لیے. جی ہاں. تو اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم ام المؤمنین پر عقیدہ رکھتے ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا کو ہم اپنے لیے سیدہ سمجھتے ہیں، تو ہمارے نزدیک تو شادی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. تو ہم کیوں ان کو فالو کریں شادی کے رسم و رسومات میں؟ اور آپ نے یہ پوائنٹ اتنا اچھا کہا کہ ہم چاہتے ہیں جی میری بیٹی کی ایسی شان و شوکت سے دھوم دھام سے شادی کو سب یاد رکھیں. اور اس زمانے میں حضرت خدیجہ کے زمانے میں کتنی شادیاں ایسی ہوئی ہوں گی، کس نے یاد رکھا؟ دفن ہو گئے، ختم ہو گئے، ہیچ نابود. لیکن اس شادی کو دیکھیں، ہماری جانیں قربان ہو دوبارہ جناب خدیجۃ الکبریٰ پر، کہ جہاں شادی کو ہمیں بتاتے ہیں علماء کی شادی گویا ہے وہ ایک بیج بونے کی مانند ہے، ایک پودا لگانے کی مانند ہے. جس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کی شادی بھی گویا ابھی بھی اگر دو افراد آپس میں ملتے ہیں تو ایک نسل نے کئی نسلوں کو آگے چلانا ہے. تو یہ ایک پودا لگانا ہے، ایک بیج بونا ہے. اور دیکھیں جس طرح آدم و حوا نے کی شادی سے تاریخ بشریت کا آغاز ہوا. تو کہتے ہیں جیسے ہم دعائے حجت پڑھتے ہیں نا کہ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، پھر آخر میں کہتے ہیں وَتُمَتِّعْهُ فِيهَا طَوِيلًا. اب میں ایک ہوم ورک بھی دینا چاہوں گی جو آپ ہمیشہ دیتی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو دعائے حجت معروف ہے، مشہور ہے، بہت سی امام زمانہ بھی کہتے ہیں. جی ہاں، اہل خوجہ زیادہ دعائے حجت، یا ایران میں زیادہ دعائے حجت سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اس لیے تو اس کو بہت پڑھتے تو ہیں، اور بہت سی مائیں لوری کے طور پر اپنے بچوں کو سلاتی ہیں دعائے حجت کے ساتھ. الحمدللہ اتنی معرفت آ گئی ہے، لیکن میننگ بہت